قرآن کی طرف چلیں۔ آپ جانتے آج تک ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے بنے، ہمارے ہاں سے مراد مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہتا ہو میں قرآن کے خلاف عمل کرتا ہوں، بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو نیا فرقہ بناتا ہے وہ اپنی دلیل کے طور پہ قرآن ہی کی آیت لے کے آتا ہے اور قرآن کی آیت سے استشہاد اور استناد کرتا ہے۔ سوال، قرآن تو وہی ہے، پھر اس قرآن کی تفسیر و تعویل و تشریح پر اتنے فرقے اور اتنے دھڑے کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ رسول قرآن کے ساتھ جن کو چھوڑ گئے تھے ان کے دامن سے تمسک اختیار نہیں کیا گیا۔ رسول ثقلین چھوڑ گئے تھے، قرآن و اہل البیت چھوڑ گئے تھے، قرآن کے حقیقی وارث اور اساتید ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لہٰذا اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے اور ایک شخص اپنے علم و فضل و تقوی و کرامت و زہد میں بہت مشہور ہے۔ امام نے شہرت سنی، کہا چلے دیکھتے ہیں۔ امام پہنچے، دیکھا اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، حلقہ لگائے اور وہ بات چیت کر رہا ہے۔ جب بات چیت ختم ہو گئی تو وہ آگے بڑھا، لوگ ایک طرف ہو گئے، امام بھی کچھ فاصلے سے منہ پہ نقاب کیے آگے بڑھتے چلے گئے ساتھ۔ اب امام دیکھتے ہیں، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اب امام دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ایک نان والے کی دکان پہ پہنچا اور وہاں سے اس کو باتوں میں لگا کر 2 روٹیاں چرا لیں۔ ان 2 روٹیوں کو چرانے کے بعد اس نے انہیں اپنے پاس چھپایا اور وہاں سے نکل گیا۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ تصور کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، انہوں نے آپس میں کوئی بات کر رکھی ہو۔ آپ دیکھیے یہاں ہمارے لیے ایک شدید اہم درس ہے، بہت ہی اہم درس ہے، اور وہ کیا؟ امام اس کو دیکھ کر بھی یہ فوراً سے نہیں کہتے، گو کہ علم لدنی رکھتے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے پہلی دفعہ میں اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کرتے، بلکہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو۔ ایک عام آدمی کے لیے جو غیر ہو، جب اتنا امام حسن ظن رکھتے ہیں اور ہمیں اس کی تعلیم دے رہے ہیں، سوچئے مومنین کے بارے میں حسن ظن کے لیے کس قدر ہمیں تعلیم دیں گے امام، وہ ہم سے کس قدر چاہیں گے کہ ہم مومنین کے لیے حسن ظن رکھیں۔ بہرحال یہ شخص آگے بڑھتا ہے، ایک پھل والے کی دکان پر رکتا ہے، وہاں سے اسے باتوں میں لگاتا ہے اور 2 انار چپکے سے پھر چرا لیتا ہے۔ امام کے اب زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اس نے 2 روٹیاں چرا لیں، اب اس نے 2 انار چرا لیے، اب یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑا آگے چلتا ہے، ایک فقیر دکھائی دیتا ہے، وہ دونوں نان بھی اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، 2 انار بھی اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، ایک صحرا میں پہنچتا ہے، وہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے اندر چلا جاتا ہے۔ امام آگے تشریف لاتے ہیں، خیمے کے دروازے پر اس سے اندر آنے کا اذن مانگتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد کہتے ہیں اے بندہ خدا مجھے یہ بتا تو کون ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ میں نے تیرا سارا سلسلہ دیکھا ہے جو تو کرتا آ رہا ہے، یہ تو نے کیوں کیا؟ کیا اس پہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے فوراً پوچھا، آپ ذرا جملوں پہ توجہ کیجئے گا اس نے فوراً پوچھا تم کون ہو؟ امام نے کہا میں بنی آدم میں سے ایک شخص اور امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں۔ نے کہا اور تعارف کراؤ۔ کہا میں اہل مدینہ میں سے ہوں۔ کہا اور تعارف کراؤ۔ کہا میں خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں۔ کہا تم کیا جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہو؟ کہا ہاں۔ اب ذرا سنیے کیا جسارت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تم اتنے دعوے کرتے ہو کہ تم خاندان رسالت سے ہو، قرآن سمجھتے ہو، علم رکھتے ہو، اور تم اتنی سی بات نہیں سمجھے؟ امام نے کہا اپنا معافی الضمیر بیان کر تاکہ میں سمجھ سکوں تو مجھے کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ کہا قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کے برابر 10 نیکیاں عطا کریں گے، اور اگر کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا تو اس کو ایک گناہ کے برابر ایک ہی گناہ ملے گا،
ایک سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو جو میں نے پہلے 2 نان چرائے تو وہ 2 گنا ہو گئے، اور جو میں نے 2 انار چرائے یہ بھی 2 گنا ہو گئے۔ لیکن جب میں نے ان چاروں کو صدقہ دیا تو یہ 40 نیکیاں ہو گئیں، ان 40 میں سے 4 نکل گئے تو 36 بنے۔ اب وہ 4 جو گناہ تھے وہ تو ایک طرف ہو گئے اور 36 نیکیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کس طرح اہل قرآن سے دور ہونے کے بعد اگر قرآن کو اخذ کیا جائے تو یہ مطالب سامنے آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک شخص اپنے گناہ کے لیے قرآن کی آیت کو پیش کرے اور اس سے استدلال کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، یہ تو کیا حکم لگا رہا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ جس قرآن سے تو یہ آیت پیش کر رہا ہے اسی قرآن نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سے متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ یہ کون سا تقویٰ ہے کہ تو جا کر لوگوں کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں تصرف کرے اور چوری کرے اور دوسروں کو دے؟ اور سن، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تجھے 40 نیکیاں ملی، یہ 40 نیکیاں نہیں ہے بلکہ یہ دوبارہ 4 گناہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے پہلے 4 چیزیں چرائیں، ان کے 4 گناہ ہو گئے، اور بغیر ان کے مالک کے اور ان کے صاحب کی اجازت کے تو نے ان میں تصرف کر کے اسے کسی اور کو دیا، یہ بات دوبارہ 4 گناہ ہو گئے۔ لہٰذا تجھے 36 نیکیاں نہیں ملی بلکہ تجھے 8 گناہ ملے ہیں جو تیرے سر پر ہیں۔ یہ ہیں امام جن کا علم قرآن یہ ہے کہ اگر واقعاً قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے در پہ آنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان کے در پہ نہیں آتے، اگر ان سے علوم قرآن کو اخذ نہیں کرتے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا جو خود امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں بعض افراد کی اس قسم کی تفسیر قرآن سے سامنے آتا ہے۔